رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ابھی جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فریضہ شہادت علی الناس۔ جو آپ کے پہلے 2 لیکچر ہوئے ہیں مجھ سے پہلے، اس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری بطور رسول عائد کی تھی اور بعد میں وہ ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کر دی، یعنی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں 2 مقامات سے، سورہ بقرہ اور سورہ حج، ان میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پر آپ نے جو گفتگو سنی وہ آپ کو یاد ہوگی یا اس کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیسے کیا، اور ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اصل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ہمارے سامنے آ گیا، جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی تھی، کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، اور تاکہ اللہ کے سامنے کل کوئی عذر نہ پیش کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تو کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور یہ ہم نے اس لیے دیکھنا ہے کہ عام طور پر ہم یوں کرتے ہیں کہ ابھی جیسے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، تو ایسی ایک تقریر کرنے کے بعد آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے ارشاد فرما دیا ہے تو میرے ذمہ بس اتنا ہی تھا، یہ ارشاد کرنا ہی میرے ذمہ تھا، اس سے زیادہ میرے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا؟ اس لیے کہ بہرحال یہ بات تو قرآن مجید میں ہے کہ نبی آپ کی ذمہ داری بس پہنچا دینا ہے، اب کوئی نہیں مانتا تو اس سے ہم پوچھ لیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک تقریر کر لینے سے وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اصل میں یہ جو اتمام حجت ہے یا شہادت حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بندے کو ایسے سمجھ آ جائے جیسے اس کو دن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو وہ جانے، اس کا خدا جانتے۔ یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک بات پہنچ جائے، فی الواقع پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یہ اللہ جانتا ہے، اور جب پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ سے پوچھنے والا، میں پوچھنے والا نہیں ہوں۔ تو وما علینا الا البلاغ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک تقریر جھاڑی، کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی اور میں مطمئن ہو کے گھر جا کے لیٹ گیا کہ میں نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا ہے، شہادت حق کا حق ادا کر دیا ہے، اور اتمام حجت میں نے کر دی ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میں نے ایفرٹ کی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں نے جب ایک دفعہ کوشش کی تو اگر میں یقین نہیں رکھتا کہ بات دوسرے کو سمجھ آ گئی ہے تو میں دوسری اٹیمپٹ بھی کروں گا، تیسری بھی کروں گا، چوتھی بھی کروں گا، جب تک کہ یا تو اس کے کسی رویے سے مجھے یقین ہو جائے کہ اسے اب چڑ پیدا ہو گئی ہے اور یہ بالکل بات سمجھنے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا یہ کہ بہرحال کوئی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے۔ اب تو میرے پاس تو وحی آنی نہیں ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اب برابر ہو گیا ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، تبلیغ کریں یا نہ کریں۔ تو میرے اور آپ میں سے تو کسی کے پاس یہ بات نہیں آ سکتی نا کہ اللہ ہمیں بتائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات پہنچاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے، اور آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بات اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بالکل ہمیں اسی طرح نظر آئے گی کہ آپ نے مکہ میں 13 سال، چھوٹی سی بستی ہے، ایک ہی بات کو بار بار لوگوں کے سامنے رکھا ہے، بار بار ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے درس دیا تو ابلاغ ہو گیا، آپ نے تقریر کی تو ابلاغ ہو گیا، آپ نے کوئی گفتگو کی، ایک دفعہ بحث کر لی، مجادلہ کر لیا تو ابلاغ ہو گیا، نہیں۔ یا کسی کو ایک کتاب دے دی پڑھنے کے لیے کہ لٹریچر کا مطالعہ کر لو تو ابلاغ ہو گیا، نہیں۔
یہ مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ ابلاغ ہوا یا نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ وہاں جا کے فیصلہ ہونا ہے، اس لیے آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے اور بار بار کرتے رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری یعنی یہ غلط فہمی نکال دیجئے جو عام طور پر وما علینا الا البلاغ سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے ہی سے یہ بلاغ اور ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بات اس سے آگے بھی ہے، آپ کو اس کا عملی نمونہ بھی بننا ہوتا ہے۔ یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات آپ کے اپنے عمل سے ظاہر بھی ہو، آپ اس بات کے پوری طرح خود قائل ہیں، پوری طرح اس بات کو خود تسلیم کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل پیرا ہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہوگا کہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں، جو آپ کے قریب تر ہیں، آپ کوشش سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ان میں بھی وہ بات آئے۔ ظاہر ہے جیسے ہمیں پتہ چلے کہ فلانی سوسائٹی میں بہت ہی سستے پلاٹ مل رہے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں خود لوں، دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، برادری والے ہیں وہ لیں، اس کے بعد وہ سوغات بانٹنے میں گلی میں جاؤں گا نا۔ تو اگر میرا یقین اس بات پر ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور اسی میں نفع ہے اور یہی فائدے والی ہے، تو اس کی ترتیب بھی تو یہی ہونی چاہیے نا۔ لہٰذا یہ ایک دعوت کا اصول ہے، الاقرب فالاقرب، جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے دعوت بھی سب سے پہلے اس کو دی جائے گی، اس تک پہنچائی جائے گی۔ اور اس میں جو قریب ہے نا اس کو ہمارے کردار کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں جتنی اچھی تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ کو اگر میرے صبح و شام کا نہیں پتہ تو آپ کو تو نہیں پتہ نا، وہ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن یہ کہ میرے بھائی تو مجھے جانتے ہیں نا، میرے پڑوسی تو مجھے جانتے ہیں نا، میرے برادری والے تو مجھے جانتے ہیں۔ تو اگر میرے کردار کے اندر یعنی یک رنگی نہیں ہوگی، اگر میرے کردار کے اندر دوگلا پن ہے تو ان پر وہ اثر نہیں کرے گا۔ تو انسان کی دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا حقدار اس کے قریبی لوگ ہیں، اور اگر وہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت کے اندر سچائی ہے، اس کا کردار اپنی دعوت کے مطابق ہے، وگرنہ یہ کہ قریبی لوگوں کو دعوت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں یہ حکم ملا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ بعد والوں کی جو ہے نا معاملہ بعد میں ہے، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ وہ جو مشہور بات ہے، آپ نے دعوت دی، سب کو گھر بلایا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد بات رکھنے کی کوشش کی تو لوگ بات سنے بغیر چلے گئے، پھر کھانا کھلایا، دوسری مرتبہ کھلایا، تو اب انہیں کچھ شرم آئی تو انہوں نے بات سن لی۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی بات اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے رکھی، اور یہ سارے لوگ جانتے تھے محمد رسول اللہ کو کہ یہ کون شخصیت ہیں، یہ صادق اور امین شخصیت ہیں۔ تو اپنے کردار کی گواہی سب سے پہلے یعنی آپ کے قریبی لوگ دیتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا ہے، تو ان کے سامنے آپ اگر دعوت پیش کرنے کا منہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی دعوت پر عمل پیرا بھی ہیں، آپ اپنی دعوت کے مطابق زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو یہ بہت ہی اعلیٰ دعوت ہے، بہت احسن دعوت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اس سے اچھی بات کسی کی نہیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے اس کی شرط بھی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف اللہ کی طرف بلانے والا ہی نہ ہو بلکہ اپنی اس دعوت کے مطابق خود نیک عمل بھی کرنے والا ہو، اپنی دعوت کے سانچے میں اس کا کردار بھی ڈھلا ہوا ہو، تو یہ اب اس کی دعوت یعنی اس کا ضرورت پوری ہوگی۔ تو دوسری بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان کو متنبہ کیا، ان کو خبردار کیا۔ تیسری بات وہ ہے جو اہم ترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی، یعنی جسے ہم آخری تقریر کے آخر میں کہہ دیتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آپ کی ذمہ، میں نے بلاغ کر دیا، اب باقی عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یہ بات حضور نے کب فرمائی؟
23 سال محنت کرنے کے بعد وہ جو آخری پہلا ہی حج تھا اور آخری بھی تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج ہے اور یہی آخری بھی ہے. اس موقع پہ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ نہیں کہا وما علینا الا البلاغ، یہ کہا الا هل بلغت. یار آپ بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ یعنی آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پہنچا تو تب نا، پہنچنے کا مطلب یہ میرے دل تک پہنچ گیا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا. اللہ سنو لوگوں سنو، اللہ کا مطلب سنو، ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ. حل کوسچن سوالیہ استفہامیہ ہے. بلغ تو کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ وہ اللہ نے میری ذمہ لگایا تھا نا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو اب آپ لوگ گواہی دو کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اب لوگوں نے جواب دیا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہنچانا کسے کہتے ہیں. کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ، ہم گواہی دیتے ہیں انک بے شک آپ نے قد بلغت الرسالۃ. یہ جیسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے نا، پرفیکشن، یہ جو قد لگ جاتا ہے یعنی آپ نے بتمام و کمال پہنچا دی. قد بلغت الرسالۃ، جو پیغامات آئے تھے ان کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا گویا. ونصحت الامہ، اور امت کی خیر خائی کا حق ادا کر دیا. اور وکشفت الغمہ، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے. بلکہ اس میں ایک یہ بھی ہے وادیت الامانۃ، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. پہنچانا اس کو کہتے ہیں، یہ صرف ایک تقریر کرنے کو نہیں کہتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں اور لوگ یہ گواہی واپس دے رہے ہیں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ دین غالب ہو چکا ہے. دین غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دیکھیں، آج ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ سود حرام ہے، وہ سود چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک مسئلہ ہے. کیوں؟ اجتماعی سطح پر نظام وہ ہے کہ جس میں سود پیوست ہے. تو اب آپ بے شک حق حلال کی تنخواہ لے رہے ہوں آپ اپنی طرف سے، جس خزانے سے آ رہی ہے وہ IMF کے قرضوں سے بنتا ہے. ہم ویکسین تو نہیں لگواتے، کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گند کی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو سارا خزانہ چل رہا ہے وہ پتہ نہیں کس گند سے نہیں، وہ معلوم ہے جس گند سے بنا ہوا ہے. وہ شک کی بات نہیں ہے، یقین کی بات ہے. لیکن کیا کریں، کہاں جائیں، کیا کھائیں، کیا پئیں، کون سا کاروبار کریں؟ کوئی کاروبار اس سے باہر نہیں ہے. تو معلوم ہے جب تک نظام نہ قائم ہو جائے تب تک پہنچانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میں نے آپ کو پہنچا بھی دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ پہلے جو کر رہے تھے بعد میں بھی وہی کرتے رہیں گے. ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے اس پر عمل کرنا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اوپر کوئی فرعون بیٹھا ہو، کوئی ابو جہل ہو، کوئی نمرود ہو، کوئی بش یا اس کا کوئی ساتھی ہو، مش ہو. اب آپ اگر کریں گے یکسو ہوں گے اللہ کی طرف تو اس کے باغی شمار ہوں گے، اس کے باغی شمار ہوں گے تو چمڑی اداڑے گا، کوڑے مارے گا، دیکھتے انگاروں پہ لٹائے گا، غیب کرا دے گا، وہاں سے ہٹ کرے گا جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب عمل کرنے کے لیے شیر کا جگرا چاہیے جو سب میں نہیں ہوتا. شیر کا جگرا چاہیے جو سب میں نہیں ہوتا. ایسے با ہمت لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اگر سارے ایسے ہو جائیں تو پھر تو معاشرے میں ہر وقت لڑائی کٹائی چلتی رہے نا. میں آپ کی نہ مانوں، آپ میری نہ مانیں، تو اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. اس طرح کے بڑے ایکٹیوسٹ لوگ تھوڑے رکھے ہوتے ہیں. باقی اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فالوور ہوتے ہیں، جو پیچھے چلنے والے، جو ٹرینڈ سیٹ ہو اس پر چلتے ہیں، جیسے بھیڑیں چلتی ہیں، بھیڑ چال چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو آپ نے سمجھا بھی دیا تو وہ تو سٹینڈ نہیں لے سکتے نا کسی فرعون کے مقابلے میں. جیسے آج ہماری عوام کہتی ہے کیا کریں، مجبور ہیں. یار وہ فرعون اور نمرود کے سامنے سٹینڈ لینا تو بہت بڑی بات ہے، بیوی کے سامنے بھی سٹینڈ لینا بہت مشکل کام ہے. وہ آپ کا بھی تجربہ نہیں ہے، تھوڑے عرصے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی بہت بڑی بہادری کا کام ہے کہ گھر میں بھی بندہ اپنی بات منوا لے. ہم نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہیں جنہوں نے کئی حج کیے ہوتے ہیں، بڑے مجاہد ہوتے ہیں باہر، گھر کے باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن گھر والے نہیں مانتے.
تو ہم میمولے کو شہباز سے لڑانے چلیں، میمولا میمولی سے نہیں لڑ سکتا. تو اس لیے کمزور لوگ جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، کمزور لوگوں کے لیے ماحول کو مطابق بنانا پڑتا ہے. جب تک آپ دین کو قائم کر کے آسانی نہیں پیدا کر دیتے، عام آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، 13 سال دعوت دی. کتنے لوگ تھے جو اندر سے مانتے تھے، اس جبر کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. 100-125 لوگ تھے بامشکل، ہمت والے، جرت والے، بہادری والے، جو آپ پر ایمان لا کے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اور جو ہی اللہ نے دین کو غالب کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. دعوت و تبلیغ اس کے نتیجے میں 100-125 20 سالوں میں، 13 سالوں میں، 20 سالوں میں بھی کتنے تھے؟ 6000 جو 1800 تھے جو صلح حدیبیہ میں آئے نا. زیادہ سے زیادہ جو بتا رہا ہوں، ایسے 1400 کی فگر بھی ہے، زیادہ سے زیادہ جو بتائی گئی ہے تاریخ دانوں کی طرف سے، سیرت نگاروں کی طرف سے، وہ 1800 ہے جنہوں نے بیعت علی الموت کی تھی. یہ جو فوج در فوج آئے ہیں یہ تب آئے ہیں جب صلح ہو گئی ہے یا مکہ فتح ہو گیا. تو وہ کیوں انہوں نے دیر کی؟ وہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے، یہ غلط فہمی ہے. وہ مجبور لوگ تھے، جیسے آج بھی بہت سے مجبور لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، حالات کے جبر کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اگر حالات میں سہولت پیدا ہو جائے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دین پر چلنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے ہی وہاں پہ بھی تھے جو حضور کا ساتھ تو دینا چاہتے تھے، معاشرے کا جبر اور یہ کہ قریش کی ستمگری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. اور جو ہی اس جابر طاقت کا کلا کما کیا گیا، اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ اتمام حجت کا یا شہادت حق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب تک حکومت کی سطح پر آ کر آپ لوگوں کے لیے آسانی نہیں پیدا کر دیتے دین پر چلنا، اس وقت تک لوگوں کے لیے دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی جمع کر لیجئے، یعنی نظام کی جو بات ہے نا، اس کا ایک پہلو تو میں نے جبر والا سامنے رکھا. کون سا جبر؟ جو ڈنڈے والا جبر ہے، جو لاٹھی والا جبر ہے، جو فستائیت ہے. ایک جبر اور بھی ہوتا ہے، مجبوری، ایک اور مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر تقسیم دولت کا نظام غیر مساویانہ ہے، غیر مساویانہ، غیر منصفانہ ہے، یہ لفظ صحیح ہے، غیر منصفانہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ فقر ہے، فاقہ ہے، کچھ لوگوں میں غربت اتنی ہے کہ فقر و فاقہ ہے، اور دوسری طرف دولت کی فراوانی ہے، عیاشیاں ہیں، خرمستیاں ہیں، تبذیر ہے، اللہ تللے ہیں. تو یہ چیز بھی دین پر عمل کرنے کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے. جہاں ایک آدمی 4 بچے ہوں اس کے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسے 18 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہو، اب آپ اس سے کیسے دین کا کام لے سکتے ہیں؟ کسی کا شعر ہے نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اور اقبال نے اس کو ذرا اور انداز میں ایک بات کہی ہے کہ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. آج غلامی کی بدترین صورت، یعنی وہ فرعون والی نہیں ہے جتنی معاشی ہے. پہلے تو وہ داغ لگا دیتے تھے نا ماتھے پہ، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے آدمی کا غلام ہے، باقاعدہ داغ دیتے تھے. یہ اس کا گویا ٹریڈ مارک ہو گیا کہ بھئی یہ فلانے کا کی طرف منسوب ہو گیا. آج گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں اور وہ ہم شوق سے ڈالتے ہیں، یہ فلانی ملٹی نیشنل کمپنی کا نوکر چاکر ہے. اور کیوں وہاں نوکری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ پیکج بہت اچھا ہے. تو پیکج سے کیا ہم اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جو اپنی ضرورتیں بڑے آرام سے پوری ہو جاتی ہیں. تو اب یہ مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریاں ہیں، ساری معاشی مجبوریاں ہیں. تو جب تک آپ معاشی عدل بھی لے کے نہیں آتے تب تک بھی عام آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ پہنچا بھی دیں تو فائدہ نہیں نکلتا. تو اتمام حجت تب ہوگا جب ہر رکاوٹ بھی دور کر دیں، یعنی ایک طرف بات سمجھا دیں،
ذہن تک پہنچ جائے، دل میں اتر جائے، اور دوسری طرف عمل کرنا مشکل نہ رہے۔ تو حضور نے جو فرمایا نا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو شاید لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ 5 نمازیں بھی نہ پڑھو تب بھی خیر ہے، میں یہ والی آسانی کرنے آیا ہوں۔ اور بھائی صاحب یہ آسانی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نظام ایسا لے کے، رحمت للعالمین ہے نا، ایسا مہربان نظام، ایسا رحمت للعالمینی کا مظہر نظام لے کے آؤں گا کہ جس کے آنے کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اوپر ابو جہل بیٹھا ہو تو دین پر چلنا مشکل ہے، اور جب حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوں تو دین کے خلاف چلنا مشکل ہے۔ تو یہ آسانی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ آسانی محمد الرسول اللہ کر کے گئے کہ اب گویا وہی اسی کا تو دعویٰ کیا تھا نا کہ کوئی عورت اکیلی سونے چاندی سے لدی ہوئی زیورات سے، اور وہ اگر مدینے سے یمن کا بھی سفر کرے گی، اکیلے کرے گی، تو اسے سوائے خدا کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، خوف زائل ہو جائے گا۔ اور یہی قرآن مجید نے بھی کہا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ غلبہ عطا کرے گا، تمہارے دین کو غالب کر دے گا، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے یہ خوف کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ امن کی کیفیت سے بدل دے گا۔ تو اتمام حجت کامل ان ساری سہولتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک طرف کوئی مغالطہ نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، دین بالکل واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ آگے سے کوئی مجبوری نہ رہے، یہ ساری مجبوریاں بھی دور ہو جائیں، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، تب جا کے حجت تمام ہوتی ہے، یا حقیقی معنوں میں وہ جسے کہتے ہیں انسان اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہے کہ اتنی سہولتوں کے بعد بھی کیوں نہیں تم نے عمل کیا۔ چنانچہ یہ جس آیت کا میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے جس کا میں نے حوالہ دیا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اصل نافرمان وہ ہیں کہ جب ہر طرح سے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو یہ ہیں اصل ظالم۔ یہ موقع ہے، یہ سب کر کے اب حضور پوچھ رہے ہیں اللہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو ہم تو ایک کسی کی تقریر رٹتے ہیں، وہ بھی اپنی نہیں ہوتی، وہ بھی کسی نے 1950 میں کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم رٹ کے آ کے بیان کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، اور رات کو جناب پوری دیگ چڑھا کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض منصبی بھی ادا کر دیا۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ جب تک دین قائم کر کے آپ دکھا نہیں دیتے تو اس وقت تک گویا یعنی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر دیتے تو اس وقت تک آپ نے حجت قائم نہیں کی، اور آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ کہیں وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آپ اس کا حق نہیں رکھتے۔ اچھا، اب آ جائیں اس پہلو کی طرف کہ یہ کام اس سے پہلے تو رسول کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حامل بنایا تھا، ان کے پاس تورات تھی، اور ان کے ہاں سلسلہ یہ چلا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے، تو ان کے بعد جو آخری نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور یہ 1400 سال بنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 1400 برس بنتے ہیں، اور ان 1400 برسوں میں ان پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب ان میں کوئی نہ کوئی نبی نہ موجود رہا ہو، بعض اوقات دو بھی رہے ہیں، ایک ہی وقت میں دو نبی بھی رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ کلما ہلاک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے تو ان کی جان نشینی کے لیے بھی نبی ہی تشریف لاتے تھے، تو تورات کے محافظ۔ اس کے علاوہ جو مختلف مضافات میں بستیاں تھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل القدر لوگ کھڑے کیے کہ جو دنیا کے طالب نہیں تھے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میسور تھے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں خاص طور پہ ان کا ذکر آیا ہے، سورہ الف لام میم السجدہ میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں ایسے لیڈر پیدا کیے جو ہمارے فیصلوں کے مطابق یعنی ہماری کتاب کے مطابق ان کے درمیان انہیں رہنمائی دیتے تھے، ہدایت دیتے تھے انہیں، اور لیکن یہ کہ جب وہ صبر کرتے تھے، یعنی وہ خود دنیا کے طالب نہیں تھے۔ طالب دنیا جو ہے وہ عدل نہیں کر سکتا، تو یہ عدل وہی کر سکتا ہے کہ جو طالب آخرت ہو۔ اور دوسری بات دوسری جگہ پہ آیا سورہ مائدہ میں کہ جہاں پہ بتایا کہ ہم نے تورات اتاری، انجیل اتاری، اور وہ جو اہل تورات تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تو وہ ایک تو نبی فیصلے کرتے تھے،
اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے علماء اور رہبان جو ہیں وہ بھی فیصلے کرتے تھے. تو یہ سلسلہ ان کے ہاں رہا کہ ان کے مرکز میں کوئی نہ کوئی نبی ہمیشہ موجود رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ پر آ کے نبوت ختم ہو گئی, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور نبوت کا یہ اختتام اس معنی میں تو ہے ہی کہ یعنی یہ تو بالکل نہ سمجھیں لہذا کے لیے بھی کہ جیسے روٹی ختم ہو جاتی ہے, جیسے جیب سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں, اس معنی میں نبوت ختم ہوئی ہے. نہیں, اس معنی میں نہیں ختم ہوئی. جیسے ہم کہتے ہیں میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, یعنی تعلیم میں نے ختم ہوئی, مکمل ہو گئی, میں نے جو ڈگریاں لینی تھی لے چکا, میں فارغ التحصیل ہو گیا, اب یہ تکمیل ہوئی ہے. تو گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم نبوت ہوئی کا مطلب ہے نبوت کی تکمیل ہوئی. جیسے ایک حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محل تھا بہت شاندار, دیکھنے والے اسے دیکھ کر بہت اسے خوبصورت پاتے تھے, مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی, تو وہ آخری اینٹ میں ہوں. یعنی معلوم ہوا کہ وہ قصر نبوت ہے, اس میں ایک خلا تھا, وہ آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ قصر مکمل ہو گیا. تو مکمل ہونا اس معنی میں کوئی ایک پروجیکٹ تھا, وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. تو یہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے ارتقاء کرتے کرتے ترقی پاتے پاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہو گیا. البتہ جہاں تک نوع انسانی کے سفر کا تعلق ہے وہ تو ابھی بھی جاری تھا. یہ نبوت کے ادارے کی تکمیل ہوئی, انسان کی ذہن ابھی اس جگہ کے برابر نہیں ہے, وہ ابھی نیچے تھا, کیونکہ نبوت تو بلندی پہ ہوتی ہے, اس کا درجہ بلند ہے. تو انسانیت نے ابھی مزید سیکھنے کے لیے سفر کرنا تھا, ٹھوکریں کھانی تھی. تو اب 1500 برس کے تقریباً فاصلے پر ہم آ چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس دوران بہت سی ترقیاں ہوئی ہیں, بہت سا ارتقاء ہوا ہے, معاشرے نے اپنی شکل بدلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو معاشرہ تھا اس کی جو شکل تھی, اس کے جو بنیاد تھی جس پر وہ کھڑا تھا وہ قبائلی نظام تھا. ایک بنیادی تنظیم جو تھی وہ قبائل کی بنیاد پر تھی, خاندان کی بنیاد پر تھی. آج کا معاشرہ جو ہے اس میں کوئی قبیلہ نہیں ہے. ہم اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلے کا حوالہ ضرور دیتے ہیں, لیکن اس طرح اب یہ تنظیم نہیں ہے. اب کوئی قبیلے سے معاشرہ منظم نہیں ہوتا ہے, پہچان کا ذریعہ رہ گیا ہے, تنظیم کا ذریعہ جو ہے وہ قبیلہ نہیں رہا. اب تنظیم اور بنیادوں پہ ہوتی ہے, معاشرہ کسی اور بنیاد پہ جڑتا ہے. ان میں یہ جدید ریاستوں کا تصور ہے. یہ بہت بڑی, یعنی میرا اگر جن لوگوں نے تھوڑی بہت سیوکس پڑھی ہوگی وہ اس بات کو شاید سمجھ سکیں گے کہ جب ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آج ریاست ہے ایسے ہی مدینے میں بھی ریاست تھی. ایسی بات نہیں ہے. مدینہ تو خیر وہ بھی پہلے کی بات ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب کیا ہے کہ جو حکمران ہے اسی کو ریاست سمجھا جاتا ہے. آپ نے اگر حکمران سے اس کا قطع تعلق کر لیا ہے, یا آپ نے اس کی مخالفت کی ہے, یا اس کی رائے سے اختلاف کیا ہے, تو یہ ریاست سے گویا غداری کر دی ہے. آج آپ حکمران کو گالی بھی دیں تو کوئی آپ کو نہیں پوچھتا ہے, یہ کوئی بغاوت نہیں ہے, یہ کوئی غداری نہیں ہے. ہاں, ریاست پاکستان یا اس کی کسی علامت, اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اب معاملہ بالکل مختلف ہو گیا کہ یہ ریاست کا مخالف ہے. تو ریاست کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے, البتہ حکومت کی مخالفت کی اجازت ہے. جبکہ اس دور میں حکومت اور ریاست کا فرق ہی نہیں معلوم تھا انسانوں کو. یزید کی مخالفت کا مطلب گویا ریاست کی مخالفت ہو گیا. یہ فرق کب آ کے ظاہر ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے سارے دور میں نہیں ظاہر ہوا ہے. یہ جو جدید ریاست کا تصور ہے یہ اس میں ظاہر ہوا ہے. اور یہ جدید ریاست کا تصور مدینے سے نہیں آیا ہے. یعنی جو مدینے سے ہماری چلی ہے نا روایت, ہمارے بادشاہوں کے ذریعے سے خلافت ملوکیت میں بدلی ہے, پھر ملوکیت کے اس سرے پر آج ہم واقع ہیں. بیچ میں انگریز آیا ہے, اس سے پہلے بیچ میں تاتاری آئے تھے, بیچ میں وقفے آئے. تو یہ ہماری روایت نہیں ہے,
یہ ریاست اور حکومت کا فرق مغرب سے آیا ہے. ہاں البتہ مغرب نے یہ فرق مدینے سے لیا ہے. یہ محمد رسول اللہ کو معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اگر آپ نے میری ذات پر تنقید کی میں جواب دوں گا. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ خلافت راشدہ میں یہ فرق تھا. یہ خلافت راشدہ کے بعد یہ فرق مٹ گیا اور دنیا میں نہیں تھا. یہ حضور نے ایک اضافی بات سمجھائی تھی اور یہ بات تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی. جب وہ حضور کے تیار کردہ لوگ ختم ہو گئے تو چونکہ دنیا میں جو رواج تھا اس کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی ریاست اور حکومت کا فرق بھلا بیٹھے. دوبارہ نوع انسانی کو یہ فرق مغرب کے ذریعے معلوم ہوا. لیکن تاریخ کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو سب سے پہلے یہ فرق بتانے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں بڑے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے. ابھی ایک کراچی میں ایک کوئی مسجد کا مسئلہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا. وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا کہ یہ ایک غلط جگہ پہ بنی ہوئی, مطلب قبضے کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے. اب ہماری فقہ کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اگر بن جاتی ہے تو وہ بے شک جس طرح بھی اچھے برے جس طریقے سے بھی آپ بنائیں, پروسیجر کو نہیں دیکھا جائے گا. جب وہ بن گئی تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا. جدید ریاست کے تصور میں تو بہرحال جو چیز غیر قانونی بنی ہو وہ تو نہیں رہ سکتی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑائی ہے جو لڑی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کون سجدہ ریز ہوتا ہے, لیکن کسی نہ کسی کو تو لیٹنا پڑے گا. تب جا کے ایک بکری پار چڑھے گی, نہیں تو دونوں گریں گی. تو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ یہ ہے. اچھا میں نے کچھ لوگوں, بڑے پڑھے لکھے لوگ, تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کے بھی اس طرح کی آراء دیکھی ہیں کہ وہ روایتی بات پیش کر رہے ہیں اور ریاست کو ایک فرضی شے کہہ رہے ہیں. اس دور میں تو ریاست فرضی شے ہو سکتی تھی, ریاست کی کوئی ملکیت نہیں ہو سکتی تھی. یہ اس دور کی بات ہے. آج کا دور مختلف دور ہے. آج اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ ریاست ایک فرضی شے ہے تو آپ کا تماشا لگے گا. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اتمام حجت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی نظام ہو جیسے کہ محمد رسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا تھا, تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آج اسلامی نظام کی شکل و صورت کیا ہوگی. تب آپ نے خلیفہ بنایا تھا, جیسے بھی جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی, معلوم ہوا ان لوگوں میں نیکی کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے ان لوگوں کا اجماع تھا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں ہے, تو ان کو انہوں نے بنا دیا. آج ابو بکر جیسا نیک کدھر سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ, یہ اختیار کس کے پاس ہوگا کہ جو متفق ہو جائے کہ بھئی یہ سب سے نیک آدمی ہے؟ علماء دیوبند کے پاس ہوگا, علماء بریلوی کے پاس ہوگا, علماء اہل حدیث کے پاس ہوگا, تینوں کے بورڈ کے پاس ہوگا, علماء اہل تشیع کے پاس ہوگا, اور پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں ان کے پاس ہوگا. کیسے پتہ چلے گا؟ اور ہما شما کس لائن میں ہوں گے؟ یعنی آپ اس ملک کے وکلاء سے بھی پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آپ اس ملک کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آپ اس ملک کے انجینئروں سے بھی پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اور اگر ان سے نہیں پوچھیں گے, صرف علماء سے پوچھیں گے, تو اس کا مطلب 2% کی اقلیت کی حکومت 98% کے اوپر ہوگی. پتہ نہیں میں نے 2% بھی زیادہ نہ بتا دیا. تو آج کی دنیا تو اس بات کو قبول نہیں کرتی. آپ اگر مولانا مودودی کی اسلامی ریاست کتاب پڑھیں, پتہ نہیں کسی نے پڑھی ہو, تو ویسے آج کل پڑھنے پڑھانے کا رواج کم ہے موبائل آنے کے بعد, لیکن یہ کہ اگر آپ نے اپنی فکر سمجھنی ہے تو یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں یہ بات شروع میں بحث کی گئی ہے کہ یہ تھیوکریٹک تصور ہے جب آپ کلرجی کے حوالے کر دیتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرنا. تو ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد ہوں گے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ من و سلوہ اترتا تھا, اس طرح آسمان سے اترا کریں گے یا وہ کدھر سے آئیں گے؟ یا اصحاب حل و عقد ہم کور کمانڈرز کو سمجھ لیں گے؟ اگر مولویوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کور کمانڈرز کو سمجھیں گے, یا صحافیوں کو سمجھ لیں, یا وکیلوں کو سمجھ لیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو حل کیے بغیر اسلامی ریاست کا نام لینا ایک یوں سمجھیے ایک پٹاری کھول دینا ہے.
تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی نظام لے کے آئیں تو یہ مسائل بھی بتانے پڑیں گے. آج معاشی نظام توحید کی بنیاد پر کیسے استوار ہوگا یہ بتانا پڑے گا, حل پیش کرنا پڑے گا. اس چیز کے ساتھ جو کنونس ہوگا وہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کرے گا نا, کہ منشور یہ ہے, ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے, ہم یہ لے کے آنا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ آ گیا, ہاں یار یہ بہت اچھا نظام ہے, میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی سمجھ میں آ گیا, آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ یار محمد رسول اللہ نے یہ نظام قائم کیا تھا, آج بھی ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کا قابل عمل ایک ماڈل نہیں پیش کرتے تو پھر کنونس کس بات پر کسی کو کریں گے. آج کا ڈائلیما یہ ہے, ہمارا دل چھلانگیں تو مارتا ہے کہ اللہ کا دین آ جائے, لیکن یہ کہ وہ آ اس لیے نہیں رہا کہ ہم ایک قابل عمل ماڈل لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں, اور جن لوگوں نے پیش کیا ہے ان کو پڑھنے سے قاصر ہیں. انہوں نے کہانیاں تو نہیں لکھی ہیں, یہ اس ضرورت کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ اتمام حجت اگر کرنا ہے تو آج کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہوگی, آج کے مسائل کا حل پیش کرنا ہوگا, اور آج کی جو بھی ایک جدید ذہن کے اندر اسلامی ریاست کے حوالے سے سوالات آتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب دینا ہوگا. یہ تو میرے اور آپ کے لیے بات ہو گئی. لیکن دینی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں, جو قرآن مجید نے اس امت کو جس مقام پر بٹھایا اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس پیغام کے امین آج ہم مسلمان جیسے تیسے بھی ہیں, وہ ہمیں اٹھوایا گیا ہے, اس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے, مسلمانوں کو دی گئی ہے. اور اس کا مطلب بڑا عجیب نکلتا ہے, میں آپ کو ذرا نکال کے دکھاتا ہوں. اللہ نے یہ پیغام سب سے پہلے کسے دیا؟ جبریل کو. کیا کہا؟ جا کے محمد تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا سوچیں نا, تصور کریں, فرض کریں کہ حضرت جبریل حضور تک نہ پہنچاتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ پکڑے جاتے. چلے میں مختلف آسان سی بات کرتا ہوں, وہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا حضور تک انہوں نے پہنچا دیا, بلا کم و کاست پہنچا دیا, جوں کا توں پہنچا دیا, جیسے لوہے محفوظ میں تھا ویسے پہنچا دیا. حضور کی ذمہ داری لگی آپ آگے پہنچائیں. اگر وہ نہ پہنچاتے تو ایک آیت سنا دیتا ہوں, حضور کے بارے میں تو آئی ہے نا, جبریل کے بارے میں بھی آئی ہے. اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو اترتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. تو حضور کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ مشرکوں کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اذن اگر آپ ایسا کر لیتے لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, جھگڑا ختم ہو جاتا, یہ آپ کو دوست بنا لیتے. لیکن اگر آپ ایسا کر لیتے, یعنی پہنچانے کی بجائے اس میں کوئی معمولی سی طرف تھوڑا سا بھی اس طرف ہو جاتے, بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں معمولی سا بھی, لولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا, شیء قلیل بھی ان کی طرف اگر مائل ہو جاتے, یعنی پہنچانے میں بال برابر بھی فرق آ جاتا. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے ہیں. میں صرف وہ ذمہ داری کی گمبھیرتا آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اب اگر وہ پہلے 2 لیکچر آپ کو یاد ہوں جس میں وہ بات کہی گئی کہ حضور پر وہ ذمہ داری تھی, وہ یہ ذمہ داری امت کو دے کے گئے. اسی خطبہ حجۃ الوداع میں جب لوگوں نے کہہ دیا ہاں جی آپ نے پہنچا دیا, تو اب اگلی بات کیا کہی؟ پہلے کہا اللہم اشہد, اللہ یہ ذمہ داری تو نے میرے اوپر لگائی تھی آگے پہنچانے کی, میں نے پہنچا دیا, یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اللہم اشہد 3 دفعہ فرمایا, انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اور پھر لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو گواہ بن گیا ہے اب اس پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ پہنچائے اس تک جو غیب ہے. غیب کا کیا مطلب؟ جو ان کے سامنے نہیں, یا جو اس پیغام کے سامنے جس تک نہیں پہنچا. تو آج ایک بدماش ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, مودی, کافر, کالا, اور اس کی ایک قوم ہے
اس کا ملک تو شاید 1.5 ارب کی آبادی ہے، چلیں مسلمان یہ وہ نکال کے بھی تو کوئی 1 ارب لوگ کافر تو بستے ہیں نا ہمارے پڑوس میں، جو ہماری بولی بھی سمجھتے ہیں. اور دنیا 7 ارب انسانوں کی اگر ہے تو مسلمان 1.5 پونے 2 ارب ہیں. 2 ارب کہہ دیے، 5 ارب انسان تک قرآن نہیں پہنچا، جن میں بش جیسے بدماش بھی شامل ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں، دنیا میں بھی ان پر عذاب ہو. یہ ساری دعائیں ہماری. ادھر وہ بش صاحب کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ جو مسلمان تھے یہ مجھ سے ڈالر تو مانگنے آتے تھے، کولیشن سپورٹ فنڈ لینے آتے تھے میرے پاس، اور کہتے تھے چلیں کوئی 1 ارب منظور کروا دیں، اس میں سے 50 کروڑ ہم آپ ہی کو دے دیں گے، باقی 50 کروڑ ہمیں دے دیں. اس طرح کی چکر بازیاں تو انہوں نے ہمیں بھی سکھائی ہیں. یہ سارے شیطانی کام ہم نے ان سے پڑھے ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں. یہ اگر ہمیں کوئی کام کی بات بتا، انہوں نے دھندے کی بات بتائی ہے، کام کی بات بتاتے تو ہم اس پر بھی چلتے. تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں جن پر ہمارا سینہ جلا ہوا ہے، یہ وہاں بھی ہمیں رگڑا نہ دلوا دیں. یہ پھر شہادت حق کا تو یہ نتیجہ نکلے گا نا کہ ان کے ہاتھوں ہمیں پھینٹی بھی لگے دنیا میں، اور جس امید پر ہمیں کہ آخرت میں اللہ ان کو پھینٹے گا تو وہاں جا کے پتہ چلیں وہ تو اللہ ان کو کسی اور طرح بھی قابو کر لے گا، لیکن یہ کہ وہ ہمارا بھی کہیں دھڑن تخت نہ کروا دیں کہ یہ تو ہمیں پاؤڈر بیچا کرتے تھے. ان سے ہم کیسے سیکھ لیتے کہ ان کے پاس کوئی اچھی بات بھی ہے. ہمیں تو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ ہماری جیب نہ کاٹ لیں، ہم انہیں اپنی عوام کے لیے ویکسین دیں، یہ دوسرے ملک کو نہ بیچ دیں. یہ شکل ہے آپ کی اتمام حجت کرنے کی. اور یہ یاد رکھیے ہمارا چہرہ دنیا میں، ہمارا چہرہ یہی لوگ ہیں. اگر کوئی امریکی اٹارنی جنرل یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ڈالر کے عوض اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، تو اس نے ہمارے ساتھ تو ملاقات کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا نا. جن سے وہ ملتے جلتے ہیں ان کا کردار دیکھ کر پوری پاکستانی قوم کو یہ وہی سمجھ لیا. جیسے ہم امریکیوں کو سارے کے ساروں کو وہ جو ہے کیا وہ انجلینا جولی کے کیا چیز ہے وہ جو ہمارے وزیر اعظم کی مہمان بنے، ہم وہ سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیجئے یہ ہمارا چہرہ ہیں. یہ اگر کرپٹ ہیں اور یہ اگر بد کردار ہیں تو دنیا پاکستانیوں کو ویسا سمجھتی ہے. اور صرف پاکستانی نہیں ہیں، عرب شہزادے بھی ہیں، کچھ اور ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں دنیا میں ہمارے. تو دنیا تو مسلمان ان چیزوں کو ان لوگوں کو سمجھتی ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ شہادتیں ہم دے رہے ہیں. اب سوچئے اتنی سی بھی بال برابر بھی فرق آ جاتا لازکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، تو کیا سنت بدل گئی؟ اگلی آیت میں الفاظ ہی یہ ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور یہ صرف حضور کے لیے بات نہیں ہے، رسالت کے باب میں یہ پکی سنت ہے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اتمام حجت ہی ہو گئی نا، تب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا. ویسے تو نہیں آتا نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب کا فیصلہ آ گیا. یونس علیہ السلام صرف وقت سے پہلے اپنی قوم، اللہ کی طرف سے ابھی پرمیشن نہیں ملی تھی، اپنی جگہ چھوڑ دی. اس پر کون سے عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ہم سرے ہی سے دعوت نہ دیں بلکہ الٹی شہادت قائم کریں تو کیا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ تو جن کو ہم نے تادیب سکھانی، ادب سکھانا تھا، جب ان کو نہیں سکھایا انہیں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی جو درگت بن رہی ہے دنیا میں، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جو مظلوم بنے ہوئے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ شہادت حق کی ذمہ داری نہیں ادا کی. اصل سبب یہ ہے کہ وہ مشن جو ان کو سونپا گیا تھا وہ نہیں پورا کیا. تو ایک طرف مشن تب مکمل ہوگا جب ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے وہ نظام خلافت مدینے میں قائم کر دیا تھا.
اور دوسری طرف اگر یہ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو پھر ماریں پڑتی رہیں گی. اور صرف یہی نہیں ہوگا, بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے کہ مقامات مقدسہ بھی نہیں بچیں گے. یہ کوئی تکے کی بات نہیں ہے. ہم سے جو پہلی امت تھی جس پر یہ ذمہ داری لگائی گئی, جب انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, عیاشیوں میں پڑ گئے, تو جو مسجد تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ ایک مشرک نجس کے ہاتھوں, بخت نصر کے ہاتھوں مسمار ہو گئی. صرف مسجد ہی نہیں مسمار ہوئی, یعنی وہ جو یروشلم مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں, صرف وہی نہیں مسمار ہوئی, وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو جنت سے دی گئی تھی وہ بھی گم ہو گئی, اصل گم ہو گئی, پھر نہیں ملی. اور 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے, 6 لاکھ, 12 لاکھ کا شہر ہے, 6 لاکھ قتل ہوئے, 6 لاکھ غلام بنا کے وہ لے گئے عراق. دوسری دفعہ جب انہوں نے یہی حرکت کی, فساد کیا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینکا, عمل نہیں کیا, تو ٹائٹس رومی مسلط ہوا, مجموعی طور پہ 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے. لیکن ایک دن میں, جس دن بیت المقدس فتح ہوا ہے, رومیوں نے کیا, جو مشرک تھے, موحدین کے مقابلے میں جو فتح یاب ہوئے, ایک دن میں 1,33,000 بندہ قتل کیا. ایک دن میں. ایٹمی دور نہیں تھا, آتشی اسلحہ نہیں تھا, نیزوں سے اور بالوں سے اور تلواروں سے اور خنجروں سے اور چھریوں سے 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل ہوئے. اور اس وقت وہ لوگ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے لوگ تھے, فضلتکم علی العالمین تھے. کیوں کیا؟ جب اللہ کے دین کا یہ تقاضا پورا نہیں کیا تو اس کی سزا دنیا میں ملی. آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, اور اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. جیسے وہاں پہلے ٹائٹس رومی سے پہلے بخت نصر کے ہاتھوں ہوا تھا, ہمارے ساتھ اس سے پہلے ہو چکا تاتاریوں کے ہاتھوں. یہ ہمارے سر تھے جن کے مینار بنے تھے. اور کیوں بنے تھے؟ اسی لیے کہ شہادت حق کی بجائے شہادت عیاشی دے رہے تھے. اور آج جو دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آج تو شہادت بدماشی دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ پھر وہ نکل سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, کہ یہ ملک نہیں رہیں گے. اور ہم روتے ہیں افغانستان میں اتنے مارے گئے اور فلسطین میں اتنے مارے گئے, ہر جگہ یہی ہوگا. اور اگر ان کا ہیکل تباہ ہو سکتا ہے تو باقی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے, لیکن یہ کہ سنت تو نہیں بدلتی. اس لیے جو فکر آپ کو ملی ہے وہ دین کی اصل فکر ہے. اس کو لے کے آپ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھیں گے تو بہت نادان ہیں, بہت ناسمجھ ہیں. یہ بہت اہم مشن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معین کر دیا ہے. اس کے تقاضے پہچانیں. آپ سے دین کے عام تقاضے نہیں ہیں کہ آپ نفل پڑھ کے جان چھڑا لیں, آپ نمازوں کے ذریعے سے بچ جائیں, آپ چند اور اس طرح کے امور انجام دے کے آپ کی نجات ہو جائے. آپ کو پوری زندگی اس مشن کے لیے وقف کرنی ہوگی, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کی. تو اس کے نتیجے میں, ہماری اس محنت کے نتیجے میں اللہ کرے انقلاب برپا ہو جائے تو پھر ساری امت کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا. نہ ہو تب بھی کم از کم ہماری تو بچت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے, اس مقصد کے لیے لگا سکیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور یہی در حقیقت شہادت حق کا وہ تقاضا ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.